أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ان یقین رکھو الابرار نیک لوگ لفی لام کا معنی ہے یقیناً فی نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے ان یقین رکھو الابرار نیک لوگ لام کا معنی ہے یقیناً نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ اور ضرور یقینی ہے الفجار برے لوگ لام کا معنی پھر یقینی ہے کہ فی جہیم دوزخ میں ہوں گے وَإِنَّ اور یقین رکھو الفجار برے لوگ لام کا معنی یقیناً فی جہیم دوزخ میں ہوں گے ان آیات کا تعلق علمت نفس ما قدمت و اخرت سے ہے کہ ہر شخص وہاں جان لے گا جو اس نے پہلے بھیجا تھا یا پیچھے چھوڑا تھا یعنی جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض جنت میں جائیں گے اور بعض دوزخ میں جائیں گے اکثر مفسرین نے یہ ربط بیان فرمایا نظم الدرر میں ہے کہ ان آیات کا تعلق وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سے ہے کہ اعمال کو لکھنے والے فرشتے جب لکھ لیتے ہیں تو اس لکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ جو کل ہم نے پڑھا تھا کرامن کاتبین جو اعمال کو لکھتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے فرمایا اس کا نتیجہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے کہ جن کا عمل نامہ صاف ستھرا نکلا وہ جنت میں جائیں گے جن کے عمل نامہ میں گڑبڑ نکلا وہ دوزخ میں جائیں گے جتنی گڑبڑ ہوگی اتنا عرصہ دوزخ میں رہیں گے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ کو ختم کرنے کے لیے تیسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ طریقہ اختیار کرو دھوکے سے نکلو وہ اس طرح کی جنت اور دوزخ کو یاد کرو کہ یا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا بار بار اس کو یاد کرو تو پھر شیطان اور نفس کے دھوکے سے نکل جاؤ گے جہالت کے دھوکے سے نکل جاؤ گے روح المعانی میں ہے نعیم اور جہیم ان پر تنوین ہے کہہ رہا ہوں کیا نکرہ ہے یہ الف لام نہیں ہے ان پر لفی نعیم اور لفی جہیم ہے اس میں الف لام نہیں ہے اس کو عربی میں نکرہ کہتے ہیں نکرہ کے کئی معنی ہوتے ہیں یہاں معنی تفخیم ہے تفخیم کا معنی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی زحمتیں اتنا عظیم ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لفی نعیم ایسی نعمتیں ہوں گی جو بہت بڑی ہوں گی جہیم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے شعلہ مارنے والی آگ جو شعلہ مار رہی ہوتی ہے وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں کب ہوں گی یصلون داخل ہو جائیں گے لوگ ہاں اس جہیم کے اندر دوزخ کے اندر یوم الدین جزا و سزا کے دن الدین کا معنی جزا و سزا جس دن نیکی کا بدلہ اور برائی کا عذاب دیا جائے گا اس دن داخل ہوں گے وما ہم نہیں ہوں گے یہ گناہگار لوگ عنہا دوزخ سے غائبین غائب ہونے والے یعنی چھپ نہیں سکیں گے
کہ کہیں چھپ گیا، غائب ہو گیا، گم ہو گیا. کل خبروں میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا وہ پولیس والوں کو چکمہ دے کر قیدی بھاگ گئے. اس طرح نہیں ہوگا چکمہ دے کر کے. ہاں، اور نہ وہاں کوئی طاقت چلے گی اور نہ رشوت کے ذریعے اپنی جان کوئی بچا سکے گا. یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھو جنت کی اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی. دوزخ سے کتنا ڈرایا. یصلونہا یوم الدین، دوزخ میں یہ لوگ قیامت کے دن داخل ہوں گے. وما ہم، نہیں ہوں گے یہ لوگ، عنہا دوزخ سے غائبین، چھپنے والے، اپنے کو چھپ نہیں سکیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے سزا میں دوزخ سے غائب نہیں ہوں گے جب تک سزا کے دن ہے. کیونکہ جو مومنین ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ہیں، وہ اپنی سزا کاٹ کر دوزخ سے نکل جائیں گے. یا کسی کو شفاعت کی اجازت دی جائے، یا ویسے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے. کئی اسباب ہو سکتے ہیں نا، وہ سزا کو ختم کر کے اس کو دوزخ میں ڈال دیں. اس لیے غائبین کا ترجمہ ہے زمانہ سزا میں نہیں چھپ سکیں گے، نہیں نکل سکیں گے. زمانہ سزا کے بعد وہ نکلیں گے. البتہ کفار تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اس لیے آیت کا پھر مطلب بتا دوں، زمانہ سزا میں وہ دوزخ سے باہر نہیں آ سکیں گے، خواہ وہ زمانہ سزا محدود ہو جیسے مسلمانوں کے لیے ہے، یا غیر محدود ہو جیسے کفار کے لیے ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں اس آیت کے نیچے، فیہ تحدید عظیم للعصاة، گناہ گاروں کے لیے سخت وعید ہے اور ڈانٹ ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ فیہ تحدید عظیم، بہت ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے کہ اپنے کو کسی صورت یہ نہیں بچا سکیں. پھر امام نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی ایک قصہ نقل کیا ہے اسی آیت کے نیچے. وہ قصہ بھی عبرت کا ہے، اس لیے ہمیں سننا چاہیے. سلیمان بن عبد الملک بن مروان مشہور خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے مرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ نامزد کیا. یہ اس نے بہت بڑا احسان کیا امت پر. ویسے تو یہ تھا نا جو بادشاہ مر گیا اس کا لڑکا پھر اس کا پوتا، اس طرح نہیں کیا انہوں نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنی جگہ مقرر کیا. یہ ان کے عزیز ہیں. یہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ شریف جا رہے تھے، مدینے سے ہو کر راستہ جاتا تھا. جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پڑاؤ کیا. مدینہ میں اس زمانے میں جو سب سے بڑے بزرگ تھے ان کا نام تھا سلمہ بن دینار، ابو حازم اس کی کنیت تھی. یہ جلیل القدر تابعی ہے، بڑے محدث ہے، بڑے فقیہ ہے، مدینہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے. امام مالک بھی ان کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. سلیمان ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا. پہلے بادشاہ جس علاقہ میں جاتے تھے نا وہاں کوئی بڑا عالم ہوتا تھا یا بزرگ ہوتا تھا، اس کو ملنے کے لیے جاتے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے دینداری نہیں ہے، اب وہ کسی عالم بزرگ سے ان کو کیا ملنا ہے، وہ تو کسی ایسے شخص سے ملیں گے کہ جس سے کوئی نفع ظاہری دنیاوی ان کو حاصل ہو. جب وہ یہاں پہنچے تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہمیں موت کیوں ناپسند ہے، موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو ویران کیا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ آباد جگہ کو چھوڑ کر ویران جگہ جانے کو پسند نہیں کرتا ہے. آخرت ویران ہے، تم ڈرتے ہو وہاں جانے سے. دنیا میں ظاہری مزے ہے تو تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو کیا صورت ہوگی؟ حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ نیک آدمی اس طرح جائے گا جیسے مسافر اپنے اہل و عیال کے پاس جائے. سفر میں تھا، سفر کر 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 تھک گیا،
کہا یار ابھی ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ٹور ختم ہو گیا، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ اور گناہگار آدمی اس طرح جائے گا جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے ملے، بھاگا ہوا تھا گرفتار ہو گیا۔ آج کل غلام کو لوگ نہیں سمجھتے، دہشت گرد، دہشت گردی کر رہا تھا، وہ پھنس گیا، جو ہے نا حکومت کے ہاتھ میں آ گیا، وہ دہشت گردوں کی طرح حاضر ہوگا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل بندہ کون ہے؟ حضرت ابو حازم نے فرمایا جو فرائض کو ادا کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اور حرام چیزوں سے بچے، اور پھر موت تک اس پر کاربند رہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن صوفی صافی ہو گیا، تیسرے دن جو ہے نا شیطان نے بھی اس کو سلام کرنا شروع کیا، جیسے ہمارا حال ہے۔ ہم نہیں دیکھتے، ہم کسی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہیں یا کسی عالم سے تعلق رکھتے ہیں یا جماعت میں چلے لگاتے ہیں، 1-2 ہفتے کے لیے بڑا بزرگ بنے رہتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے بڑا بزرگ ہے، مہینہ بعد پتہ چلا کہ یہ حاجی 1 نمبر کا فراڈیا ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ اس طرح نہیں۔ تیسری بات ہے کہ اس پر قائم رہے، ہمیشہ موت تک اس پر قائم رہے۔ یہ جواب سن کر سلیمان نے رونا شروع کیا، بادشاہ نے کہا حضرت کیا حال ہوگا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ حضرت نے فرمایا تمہارا وہ حال ہوگا جو قرآن میں لکھا ہے وہی حال ہوگا جو قرآن میں لکھا ہے۔ اس نے کہا حضرت قرآن میں کس جگہ میں لکھا ہے، میں دیکھ لوں اپنے حال کو۔ حضرت ابو حازم نے یہی آیت پڑھ دی۔ اس مناسبت سے امام راضی نے اس قصے کو لکھا ہے۔ اس کی 1-2 باتیں دوسرے تاریخ سے ہیں، باقی بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا فرمایا قرآن کی اس جگہ کو پڑھو، ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یقین کرو اس بات کا کہ لفی نعیم، یقیناً بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور پکی بات ہے کہ جو فاجر لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، لفی جہیم، یقین کرو کہ وہ خطرناک دوزخ میں ہوں گے، شعلہ زن آگ کے اندر ہوں گے۔ تفسیر فتح القدیر ایک تفسیر ہے، یہ بھی طالب نوٹ کرے، بہت اچھی تفسیر ہے، یہ متاخرین کی تفسیروں میں سے امام شوکانی نے لکھا ہے۔ اس میں ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں ما ہم عنہا بغائبین، کہ یہ لوگ دوزخ سے چھپ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، دوزخ سے جو ہے نا دور نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی تفسیر ہے کہ قیامت میں تو دوزخ میں جائیں گے ہی، دنیا میں بھی یہ لوگ دوزخ میں رہیں گے، دوزخ سے غائب نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ان کو سکون نہیں ملے گا۔ قبر بھی دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ قبر اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اس لیے قبر کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، ہے دنیا میں، قبر تو ہماری دنیا میں ہوتی ہے نا، ابھی آخرت اور ہمارے بیچ میں ذرا موٹا پردہ ہے، جب قبر میں جائیں گے وہ پردہ بہت پتلا ہوگا، تھوڑا تھوڑا نظر بھی آئے گا آخرت۔ اس سے حدیث میں نہیں ہے کہ جنت کے جو ہے نا کھڑکیاں، دوزخ کی کھڑکیاں، وہ جو ہے نا اتنا قریب ہوگا، جنت میں جائے گا نہیں، دوزخ میں جائے گا نہیں قبر کے اندر، مگر بہت قریب ہوگا۔ تو یہ دوسری تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دوزخی اعمال کرتا ہے دنیا میں بھی دوزخ کے اندر رہے گا، ایک سوراخ کو بند کیا دوسری جگہ سے سوراخ نکلے گا، اس کو بند نہیں کیا تو پیچھے سے ایک سوراخ کھل جائے گا، یہ سوراخ کے پیچھے لگا تھا اوپر سے چھت گر گئی، ساری زندگی اس طرح گزرے گی۔ اگر کسی کو شک ہے تو یہ سود خوروں کی زندگی جا کر دیکھو، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میں نے بہت دیکھی اپنی زندگی میں، جو جتنا بڑا بدماش ہوگا اتنی بڑی سزا میں اللہ اس کو رکھے گا، خاص طور سے سود، یہ سب سے بڑی لعنت ہے مومن کے لیے۔ یا ان کنجروں کی زندگی دیکھو جو گویے نہیں ہیں، گانا گا گا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میک اپ کر 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 لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آخر عمر میں ان کو چیک کرو، ہم نہیں چیک کرتے نا یار۔ آج سے 2 کام وعدہ کرو کہ کریں گے، میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، یہ سود خور اور یہ بے حیائی پھیلانے والے لوگ، بہت بڑے جرم ہے نا۔
ان کی آخر عمر کا سروے کرو اور اللہ والوں کی آخر عمر کا سروے کرو. واہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی آخر عمر اتنی عزت کی ہوتی ہے کہ کئی لوگ ان کی جوتیاں سیدھی کر کے فخر کرتے ہیں, مجھے اللہ نے موقع دے دیا, حضرت کی جوتیاں میں نے اٹھائی. نہیں سنا ہے؟ وہ بیچارے مریض بڑے ہوتے ہیں, کوئی مسافہ کے لیے جاتا ہے, ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے, اس کو بڑی برکت سمجھتا ہے. یہ آخر عمر میں نظر آتا ہے. تو وما ہم عنہا بغائبین کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ دوزخ سے غائب نہیں ہوں گے. اور اس پر انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ قبر میں بھی, جو حدیث میں اما روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے, اور حفرۃ من حفر النیران, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر دوزخ کے آثار بھی ہیں. دیکھو دنیا کے غموں سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے, وہ یہی راستہ ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مضبوط پکڑو, اللہ کے قرآن کو پکڑو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو. جتنا مضبوط پکڑیں گے اتنے غموں سے نکلیں گے. امام رازی نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کیا رحمہ اللہ, نقل کیا کہ جو جنتی لوگ ہیں میں دنیا میں ان کی نشانی بتاتا ہوں تمہیں. امام جعفر بہت بڑے آدمی ہے نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر ہے, سمجھ میں نہیں آئی, اہل بیت کے سرخیل ہے. کہتے جو ہے نا, انہوں نے کہا جو اہل جنت ہوں گے یعنی جنتی اعمال کریں گے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوگی, اللہ کو پہچانتے ہوں گے, وہ اللہ سے اتنے ڈرتے ہوں گے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنے ظالم استاد سے یا ظالم باپ سے کتنا ڈرتا ہے, اس کو دیکھ کر اس کے پیشاب نکل جاتے. یہ نشانی ہے جنتیوں کی. اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت ہوگی کہ وہ اللہ کے نام سے کانپ جائیں گے. اور نمبر 2 فرمایا روحانی مشاہدہ ان کو حاصل ہوگا, یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ رہے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اس لیے گڑھوں میں نہیں گرتے وہ لوگ, شیطان پھسلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. اور دوزخی لوگ فرمایا ان کی نشانی بھی بتا دو, ان کو نفسانی خواہشات کے گڑھے میں ڈالا جاتا ہے. یہ خواہش پوری کرو, وہ پوری کرو, وہ پوری کرو, حالانکہ دنیا خواہش کی جگہ ہی نہیں کہ پوری ہو. اور دوسری نشانی ہے کہ ان کے دل میں آگ لگ رہی ہوتی ہے, سب اسباب موجود ہیں, پھر بھی اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. وہ اس شخص کو پتہ ہے, دوسروں کو پتہ نہیں ہے. یار اب آپ کو کیا معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے, مجھے کیا معلوم ہے آپ کے دل میں کیا ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے نا. فرمایا جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان میں ظاہری نشانی خوف خدا ہے, باطنی نشانی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے. جو اہل دوزخ ہوتے ہیں ان کی ظاہری نشانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے, حرام خواہشات, ناجائز خواہشات, ان کے پیچھے بھاگنا. اور باطنی نشانی بے چینی ہے جو ان کے دل میں ہے, ان کو پتہ ہے. ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اہل جنت کو قناعت نصیب ہوتی ہے. یہ تو بڑا آسان تشخیص ہے, یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ان میں خوش ہوتی ہے, شکر گزار ہوتی ہے. قناعت کا معنی ہے جو کچھ میرے پاس ہے بہت زیادہ ہے, میری ضرورت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. وہ ہے پر اللہ کا شکر کرتے ہیں جو ہے, نہیں کا نہیں سوچتے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں, وہ نہیں, وہ نہیں, کب باڑ میں جائے. جو چیزیں ہیں وہ میری ضرورت سے زائد ہے. ان کو قناعت اور توکل نصیب ہوگی. اہل دوزخ کی نشانی ہوگی کہ ہر وقت حرص اور لالچ میں مبتلا ہوں گے. ذرا سا سن لیا کہ کوئی نئی پلاٹنگ ہو رہی ہے, بھاگو. کدھر جا رہے ہو؟ کہ ڈیرے اسماعیل خان جا رہے ہیں. بھئی کیا کرنا ہے؟ 10 فری پلاٹے تو شروع سو دے بھائی شل کال اور اس پہ دبئی جوڑے. یہ کہا بھئی تمہیں یہاں کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا گھر ہے. یہاں پلاٹ نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا ادھر جہنم میں جا کر کیا لینا ہے تم کو؟ ہر وقت دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے, لالچ, حرص, طمع,
ادھر سے نکلے ادھر. آپ یقین کرو اس کا بھی ہمیں سروے کرنا چاہیے. یہ جو حرام خور لوگ ہیں نا، ان میں اتنی ہرس ہوتی ہے کہ پورا خزانہ قارون ان کو دیا جائے ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. آپ تجربہ کرو. اور سب چھوڑ کر مر جاتے ہیں. کروڑوں کروڑوں کے پیسے بینک میں چھوڑتے ہیں. انہوں نے بینک میں ایسے چھپایا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا. بینک والے مزے کرتے ہیں ان سے. ہاں، ایسی ایسی جگہوں میں پلاٹیں انہوں نے لی ہوئی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں 100 سال اور زندہ رہوں گا، کہ اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کے بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہے. 20 سال بعد پتہ چلا کہ یہ فلاٹ بابا کا تھا، اس پر تو گھر بھی بن گئے. کب سے لوگوں نے قبضہ جمایا. یہ روزانہ ہو رہا ہے حاجی صاحب، نہیں ہو رہا ہے. دن 4 ہے، سوچ 100 سالوں کا ہے کہ کتنے 100 سال زندہ رہوں گا. حدیث میں جو آپ نے کھایا وہ آپ کا ہے، جو آپ نے پہنا وہ آپ کا ہے، باقی آپ کے دشمنوں کا ہے. کس کا ہے؟ وارث کو اللہ نے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن بتایا. کیوں دشمن بتایا؟ یار ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. کسی نے کچھ کیا ہے؟ کبھی یاد آ گیا کوئی دعا مانگی اور کیا کیا ہے؟ خاک بھی نہیں کیا ہے. تو ہمارے بچے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دشمن ہی تو ہے. ساری زندگی کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، پھر جب تم مر گئے تو اس کی قبرستان بھی بہت کم لوگ اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں. جائیں گے ادھر ایک فاتحہ پڑھیں گے، کوئی آئے گا کہے گا تیرے باپ پر میرے اتنا قرضہ ہے کہ جاؤ باپ سے لے لو. روزانہ ایسے واقعات ہم سن رہے ہیں. کیا یار خدا کا خوف کرو. تمہارے پاس جائیداد ہے، تمہارا اتنا نیک باپ تھا کا کوئی جائیداد وائیداد نہیں ہے، یہ میری اپنی ہے. یہ نشانیاں یاد کرو، بڑے کمال کی نشانیاں ہیں. اہل جنت کو شکر نصیب ہوگا، اہل دوزخ ہرس، لالچ، طمع اور بڑھ جائے. دین بھلے اسی حال میں رہے جو 20 سال پہلے تھا، دنیا کو بڑھنا چاہیے. بینک بیلنس بڑھے، جائیداد بڑھے، چیزیں بڑھے، ہر وقت اس غم میں ہوگا. آگے پھر فرمایا وما ادراک، تجھے کیا پتہ ہے، ما یوم الدین، کتنا مشکل ہے جزا و سزا کا دن. وما ادراک، کیا خبر ہے تجھے، ما یوم الدین، کتنا مشکل دن ہے جزا و سزا کا دن. ثم، پھر تمہیں کہتے ہیں ما ادراک، تجھے کیا پتہ ہے سننے والا، ما یوم الدین، کتنا مشکل ہے جزا و سزا کا دن. دیکھو تکرار سے خدا تعالیٰ نے اس کو، پہلے بھی قیامت کا کتنا ذکر ہو گیا ہے شروع سے سورت میں، اور آخر میں پھر اس کو. روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے اس انداز خطاب اور انداز سوال سے اصل مقصد قیامت سے بہت ڈرانا ہے تاکہ خوف خدا پیدا ہو جائے. انہوں نے لکھا کہ 4 دفعہ اللہ نے ڈرایا ہے. شروع سورت میں تو پہلے سور اور دوسرے سور کے کچھ حالات بیان کیے. آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پھر تمہاری قبریں الٹ جائیں گی، ہے نا. پہلے تو اس طرح ڈرایا. اس کے بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم اللہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہو، اللہ سے جاہل ہو گئے ہو، نفس کی پیروی کر رہے ہو، شیطان کی پیروی. اس سے ڈرایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی. پھر تیسرے نمبر میں تعجب کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بڑا تعجب ہے، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں تو بھی گناہ کرتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ساری چیزیں لکھ کر حساب کتاب کے لیے لاتے ہیں. اور چوتھی بار یہی ہے کہ تعجب ہے، تمہیں پتہ ہے کتنا سخت دن تمہارے اوپر آ رہا ہے اور بیغم بیٹھے ہوئے ہو، غفلت کے شکار ہو، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہو. یوم لا تملکو، یہ وہ دن ہے کہ مالک نہیں ہوگا نفس، کوئی نفس لنفس، کسی نفس کے لیے، شیئن، کسی چیز کا. وہ دن جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا. یوم، وہ دن، لا تملک نفس لنفس شیئا،
جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکم اس دن صرف اللہ ہی کا چلے گا. آج بھی حکومت اللہ ہی کا ہے، مگر ظاہری طور پر انسان کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے. یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں. قیامت میں یہ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے کو چھوڑیں گے. ابن کثیر میں ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا. الفاظ یاد رکھو. فرمایا یا بنی ہاشم، ارے ہاشم کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے کو دوزخ سے بچاؤ. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. یہ حدیث حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. حدیث میں ابن کثیر کا نام کافی ہے، اس حدیث کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے محقق محدث، ناقد محدث. تمام بنی ہاشم کو خطاب فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، اپنے کو خود دوزخ سے بچانا. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا رسول شفاعت کرے گا. واہ سبحان اللہ، اللہ کا رسول ہے، شفاعت اس کے لیے کرے گا جس میں 19-20 کی کمی ہو. شفاعت کا تصور اسلام میں یہی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی رسول کی مخالفت کرو اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. پھر جو ہے نا نیک اور بد کا تو فرق ہی ختم ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آئی؟ اور قیامت کے دن یہی اعلان ہوگا جو اس آیت میں ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت؟ وہ کہتا تھا میرا، وہ کہتا تھا میرا، وہ کہتا تھا میری. کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. دوسری جگہ میں قرآن کے ہے، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے. سب مر گئے، کون جواب دے گا؟ خود جواب دے گا. للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہر والا ہے، یہ جواب ہو. اس آیت سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ شفاعت جو پیغمبروں کو حق ملے یا دوسروں کو، اللہ کے حکم سے ہے، وہ اللہ کے حکم سے خارج نہیں ہے. اس لیے وہ والامر یومئذ للہ، یہ شفاعت کی ضد نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی حاجی صاحب؟ یار دیکھو، یہ قرآن جب سے آپ پڑھ رہے ہو، یہی بات کو رٹ رٹ کر قرآن ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، بڑا سخت معاملہ ہے. ہوشیار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، اپنے کو تیار کرو. سب کا خلاصہ یہی ہے نا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.